ناظرین، آج کا ہمارا موضوع عقیدہ آخرت کے حوالے سے جیسے آپ کو میں نے بتایا تو عقیدہ آخرت ہمارے دین اسلام میں بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے جس کے بغیر ہمارے ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہو سکتی، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، ایک دن ہم سب کو مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر قیامت کا روز آئے گا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ہماری زندگیوں میں اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے، دین اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے، اس عقیدے کے بغیر کیا ہمارے ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے، اس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ پھر قیامت کے دن کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سب کو قبروں سے اٹھائے گا۔ پھر اعمال کے حساب کا حوالہ دیا گیا قرآن مجید میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزال میں یہ ارشاد فرمایا جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو ان تمام تر چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ غضنفر عزیز صاحب۔ پروفیسر صاحب شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور پروفیسر نجم الدین صاحب آغاز ٹرانسمیشن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈسکشن کا بھی حصہ ہوں گے، اور کچھ دیر میں اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر ماہنور صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے موضوع پر ایک دفعہ بیٹھتے ہیں۔ حافظ صاحب، اس موضوع پر سب سے پہلے آپ سے آغاز کیا جائے۔ سب سے پہلے بتائیں عقیدہ آخرت کیا ہے، اور کیا اس عقیدے کے بغیر ہماری ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے، پھر ہماری زندگیوں میں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات اگر ہم اس عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے دیکھیں تو آخرت کا لفظی جو مطلب ہوتا ہے وہ ایسی چیز جو بعد میں آنی ہے۔ یہ اپوزٹ ورڈ ہے دنیا کا۔ صحیح۔ دنیا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو نزدیک ہے یا پہلے آنے والی ہے۔ آخرت کے اپوزٹ ایک اور ورڈ ہوتا ہے اولا کہتے ہیں، یعنی پہلی چیز یہ ہے بعد والی چیز۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو انسانی زندگی کا ایک کنسیپٹ وہ ہے جو عام معاشرے میں پایا جاتا ہے، یا ایک میٹیریلسٹک اپروچ ہے کہ یہی ایک زندگی ہے، انسان نے اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں جینی، یہیں رہنا ہے۔ جیسا کہ وہ آپ نے ایک شعر بھی سنا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ۔ تو اس 4 دن کی زندگی اسی دنیا کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور موت کو زندگی کا اختتام سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہاں سے انسان کی کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات شروع سے لے کے اب تک یہی رہی ہیں کہ موت انسان کی زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے نئے مرحلے کا آغاز ہے۔ اس میں انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر ہیں اور اس دنیا میں یہ دنیا ایسے ہے جیسا کہ انسان کا کھیت ہے، اور اگلی دنیا یوں سمجھیں کہ جیسا کہ وہ اس کھیتی کو کاٹنے کا یا اس کھیتی سے فائدہ حاصل کرنے کا یا اس کے وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں، اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آخرت دنیا پر ڈیپینڈنٹ ہے اور دنیا آخرت پر ڈیپینڈنٹ ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ لائف کیا چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا مطلب آخرت کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیے بغیر، جوڑے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، ورنہ زندگی کا تصور ہی نامکمل رہ جاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو زندگی ہے اس کا آغاز کہاں ہے اور اختتام کہاں ہے۔ تو اس اعتبار سے آخرت اس زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ دوسری بات اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کو، تو پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو 3 ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ توحید ہے، دوسرے نمبر پہ رسالت ہے، تیسرے نمبر پہ عقیدہ آخرت ہے۔ آپ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور آخر تک چلے جائیں، شاید کوئی صفحہ آپ کو قرآن پاک کا ایسا نہ ملے جس میں عقیدہ آخرت ڈسکس نہ ہوا ہو۔ آپ یہ دیکھیں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ گویا آپ نے قرآن پاک کا آغاز کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کا کنسیپٹ بھی دے دیا، اپنے پیغمبروں کے آنے کا بھی تصور دے دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، تو انعام یافتہ تو سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ پھر اسی طرح عقیدہ آخرت بھی بتا دیا کہ وہی اللہ ہے جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو اس طرح اسی میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو آخرت ہے یہ قیامت کا جو دن ہے یہ منتہائے عمل ہے، جزائے عمل ہے اور سزائے عمل ہے۔ انہی چند الفاظ کے اندر ہی دنیا کے ساتھ آخرت کا کنیکشن بھی سمجھ میں آتا ہے،
انہی چند الفاظ کے اندر آخرت کی اہمیت بھی انسان کو سمجھ میں آتی ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں، ابھی حافظ صاحب نے حوالہ دیا قرآن مجید کی آیت کا، سورہ فاتحہ کا ذکر ہوا، تو اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی عالمین کا رب۔ اب یہاں پر ہم بات کریں تھے ایک دنیا کی، تو کیا جو باقی عالمین ہیں وہ بھی فانی ہیں، وہ بھی ختم ہوں گے؟ ذرا اس کانسیپٹ کو ذرا ایکسپلین کر دیجئے کہ پھر وہ جو باقی عالمین کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں روز قیامت کا کانسیپٹ کیا ہے، وہاں عقیدہ آخرت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی اہمیت کا موضوع جس کا آج آپ نے انتخاب کیا، اور اس کو ہماری عملی زندگی کے لیے اس عقیدے کی پختگی انتہائی ضروری ہے، وگرنہ ایک مسلمان زبان سے ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کے باوجود، یعنی زبان سے دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، عملی طور پر اس عقیدے کی حقیقت، اس کی سچائی اور اس کی جو اہمیت ہے اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ جی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک ایمان لے آیا آخرت پر تو بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اصل بات یہ ہے، میں تھوڑا سا وہ ہمارے جو آپ سب بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا انڈوز کرتے ہوئے ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا جس سے عقیدہ آخرت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا، اور پھر آپ کا سوال جو ہے اس کی طرف میں آؤں گا۔ دیکھیں، انسان جو ہے اس کا ایک فیز وہ ہے کہ جب اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس وقت اس انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی ذکر نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح روحیں پیدا کی عالم ارواح کے اندر، تو انسان کی جو زندگی ہے در حقیقت عالم ارواح سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، وہ پہلا فیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا فیز آ جاتا ہے صلب آدم میں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کی صلب کے اندر جو ہے وہ تمام آنے والی انسانیت، ان کے تمام کے جو ہے وہ جوہر جو ہے وہ رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ فیز ہمارا چلتا ہے پہلے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں انسان آتا ہے، ماں باپ کے تعلق سے جو ہے وہ انسان دنیا کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا فیز ہے۔ یہ گویا پیچھے دو فیز یا گزر چکے تھے، اس کے بعد یہ ایک فیز درمیان میں آیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آگے جس وقت انسان کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ فوت ہو گیا، مر گیا، تو وہ در حقیقت مرا، اس کا یا فوت ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو یہاں کی جو لمیٹیشن اس کو تھی، اس کو جو پیریڈ دیا گیا تھا وہ اس نے پورا کیا، اس لیے اس کو وفات ہم کہتے ہیں، اس کو ہم وفات کہتے ہیں۔ وہ وفات ہو جاتی ہے۔ وفات ہونے کے بعد انسان جو ہے اس جہان سے پھر اگلے جہان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ انتقال جو ہے وہ برزخ کی طرف ہے، وہ اگلا فیز برزخ کا آ جاتا ہے۔ برزخ کا فیز جو ہے وہ لمبا چلے گا، اس کے دوران ہی جو اس کائنات کے اندر قیامت برپا ہوگی، جو ابتدائی قیامت کا جو ہے سور پھونکا جائے گا اور اس وقت قیامت برپا ہوگی، اس وقت جو ہے وہی برزخ کا اس کا فیز چل رہا ہے۔ جس وقت حشر کا دن ہونا ہے اس وقت اس کا اگلا فیز شروع ہو گیا۔ اس وقت میدان حشر میں اکٹھے ہوئے، اور اس وقت جو ہے اس کے بعد پھر اس کی زندگی جو ہے وہ لامتناہی ہے، آگے تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گی۔ وہ ساری چیزیں آئیں گی۔